بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں تحریک عدم اعتماد کے پس منظر میں پاکستان کی قومی سیاست اور اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تک کچھ خبریں انسائٹ جو ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہدف سمجھا جا رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کو گرانا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے باوجود کہ اپوزیشن 196 نمبر 196 نمبر ظاہر کر چکی ہے اور بتا چکی ہے کہ یہ 196 نمبر ہمارے ساتھ ہیں۔ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ 172 نمبر شو کر چکی ہے، میجورٹی اپنی شو کر چکی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ بس جیسے ہی ہم 196 اور 172 نمبر شو کریں گے، دکھائیں گے، تو وزیر اعظم عمران خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور ان کے جو اعصاب ہیں وہ جواب دے جائیں گے۔ لیکن بلکہ اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ تمام پولیٹیکل پنڈتس یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور نمبرز گیم سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار عملاً ختم ہو چکا ہے اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کیا کر رہے ہیں؟ آخری ان کے پاس 48 گھنٹے بھی نہیں بچے، کیونکہ اتوار کو 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور اس اجلاس میں ووٹنگ ہو جانی ہے۔ تو اس سے پہلے یعنی کہ آج جمعۃ المبارک بیٹھے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اور تقریبات بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اظہار خیال بھی کر رہے ہیں، سیکورٹی سیمینار اٹینڈ کیا اور وہاں پہ بھی انہوں نے گفتگو کی، اور ابھی تک قائم و دائم کچھ اہم میٹنگز بھی ہوئیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے آخر آپشنز کیا ہیں۔ اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے جائیں، اتوار کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہے، اور اس لیے وزیر اعظم عمران خان کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بات کی ہے کہ وہ 1 لاکھ پی ٹی آئی ورکرز لانے کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے، اس لیے آپ بھی اپنی سیکورٹی کو فول پروف بنائیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلیک میلنگ کے تیار نہیں ہیں، استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آخر وقت تک لڑنا چاہتا ہوں اور لڑوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، نہ پیچھے ہٹوں گا۔ معاملات کافی خراب ہیں، عملاً خراب ہیں، اور یہ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشیدگی بڑھنے کی صورت میں حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں، یہ بات کلیئر ہے۔ اور کیونکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ ایک میسج چل رہا ہے، ڈی چوک، بس اتنا چل رہا ہے، 3 اپریل ڈی چوک، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اور وہ میسیجز دے رہی ہے اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، کہ جناب جو کچھ بھی ہو ڈی چوک میں آپ نے پہنچ جانا ہے 3 اپریل کو، اور ووٹنگ جب ہو رہی ہوگی تو پی ٹی آئی کے کارکن وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اسی دوران عثمان بزدار صاحب، جن کا استعفیٰ ابھی تک ہوا میں معلق تھا، وہ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب دونوں کو بلایا گیا اسلام آباد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور بلا کے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ وہ استعفیٰ گورنر پنجاب اور گورنر پنجاب سے انہوں نے استعفیٰ منظور کیا، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل بلا لیا گیا ہے، اور وہاں پہ ٹاسک دے دیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب آلریڈی موجود ہیں، چودھری سرور صاحب کو، کہ جناب وہاں پہ ذرا ری آرگنائز ہوں اور اپنی پارٹی کو سٹیبل رکھیں اور اگلا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کریں۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں، یہ آپ 100% کسی صورت میں بھی شیورٹی نہیں ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی شرط تھی کہ عثمان بزدار صاحب پنجاب میں تبدیلی لائی جائے، وہ تبدیلی اس وقت پوری ہو چکی ہے، نمبر 1 یہ تبدیلی تھی۔ ایک اور شرط تھی، اس شرط کے بارے میں بھی کنفرم کر دیا گیا ہے کہ نو چانس، وہ بھی آپ 100% پوری سمجھیں۔ تیسری شرط کوئی بھی نہیں تھی، یہ 2 ہی شرطیں تھیں مین جہاں سے وجہ تنازع تھا، اور ان دونوں شرطوں پہ عمل ہو چکا۔
اب وہ خط بھی آ چکا ہے غیر ملکی مداخلت کا، غیر ملکی دھمکیوں کا، اس میں جو ہے امریکہ کا موقف بھی آ گیا ہے، کیونکہ اب بات کھل گئی ہے ساری کی ساری، تو لہٰذا امریکہ کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے، اور امریکہ کا ان کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا کل 4 افیئر کو، امریکی ناظم الامور کو، اور ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا احتجاجی خط اور احتجاجی مراسلہ، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ نہیں چلے گا، اور اس پہ پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ اور اس موو کو جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام بھیجنے کے الزامات میں حقیقت نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کل انہوں نے گفتگو، ایک سوال ہوا ان سے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ آئینی عمل جو اس وقت تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بھی انڈائریکٹلی ایک واضح میسیج ہی تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ہم مانتے ہیں، یہ کہہ لیں آپ۔ تو لہٰذا یہ ظاہر ہے یہ ایک آئینی اور جمہوری راستہ ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کسی کو بھی ہٹانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے آج بھی تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اچکن سلوانے والے ہیں وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اچکن سلوائے پھرتے ہیں، اور ان کو صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی چاہیے اور وزارت عظمیٰ چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کام مجھ سے تو نہیں ہو سکتے بیک وقت، میں تو صرف پاکستان کا مفاد ہی دیکھوں گا، اور پاکستان کا مفاد جو عزیز ہے اسی پہ کام کروں گا، لہٰذا میں آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ ہی آیا ہوں، تب تک ہوں، آزاد خارجہ پالیسی رہے گی، کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک لیگل ایکسپرٹس اٹارنی جنرل بابر اعوان اور ان سب کو بلایا، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دھمکی آمیز مراسلہ آیا اور اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے جب مہر لگا دی اس پہ اور اس کی حقیقت کو تسلیم کر لیا، تو پھر اب ہمارے پاس آئینی اور قانونی راستے کیا ہیں، اس پہ غور و خوض جاری ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے اس پہ بھی ایک بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، اور چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں ان کے پاس صرف ایک اختیار نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس اس وقت، وہ صرف اسمبلی نہیں توڑ سکتے، باقی جو وزیر اعظم ایک سٹنگ پرائم منسٹر کر سکتا ہے وہ تمام اختیارات ان کے پاس موجود ہیں، پوری بیوروکریسی، تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں جب تک کہ ووٹنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ ووٹنگ کے بعد بھی اگر تحریک عدم اعتماد لوز ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ اگلے وزیر اعظم کے آنے تک وہ وزیر اعظم کے طور پہ ایکٹ کرتے رہیں گے، تو لہٰذا ابھی بہت سارے جو اختیارات کا منبع ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن وہ استعمال کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا تمام نظریں جو ہیں اس پہ فوکسڈ ہیں۔ اور پھر جو کل قومی سلامتی کمیٹی میں جو دھمکی آمیز خط اور مراسلہ جو تسلیم کر لیا گیا، اس پہ جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس وہ خواہ ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل پنڈتس ہیں، خواہ وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی سے مہر لگ گئی ہے اس دھمکی آمیز مراسلے کو اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے اپنا ایک نیریٹو جو ہے اور اپنا موقف ہے وہ تسلیم کروا لیا ہے۔ اب یہ عدم اعتماد کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اس کا آنے والے دنوں میں شاید تحریک عدم اعتماد پیچھے رہ جائے اور عدم اعتماد سے ہٹنا یہ پیچھے رہ جائے، یہ جو چیز ہے یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور شاید اسی لیے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بہت عرصے تک ان کو آپ کچھ بھی کر لیں کہ جو پاپولر لیڈر ہے جس کے پاس پاپولر ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ دیر تک آپ اس کو دبا نہیں سکتے، اس نے باہر نکلنا ہی ہے، اور جب وہ باہر نکلے گا تو اپنے اسی نیریٹو کے ساتھ نکلے گا، اور اس کا ایک ہلکی سی جھلک آپ نے خیبر پختونخوا میں دیکھ لی بلدیاتی الیکشن میں، وہاں پہ تحریک انصاف کچھ عرصہ پہلے تک
تحریک انصاف بالکل وہاں سے اڑ گئی تھی، اور اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے باوجود کہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے اور اقتدار ہچکولے کھا رہا ہے، کل جو پولنگ ہوئی وہاں پہ اس کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن فیز 2 میں تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا ہے۔ تو وہاں سے آوازیں جو ہیں لوگوں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ ان کی فیور میں جا رہا ہے یہ سارا پاپولر ووٹ بینک اور پبلک اوپینین۔ اس پہ ہمارے مختلف جو ہیں جو کیا کہنا چاہیے سٹیک ہولڈرز، اس پہ پلس بھی لی جا رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کیا ہو سکتا ہے، تو کیا لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پرسیپشن کیا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پرسیپشن ان تک پہنچ رہی ہے سٹیک ہولڈرز تک، اور وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی ایسی ہیں جو کہ پلس پوائنٹ ہیں وزیر اعظم عمران خان کے۔ ماضی میں جتنے بھی حکمران ہٹائے گئے ان پہ الزام کیا تھا، ان پہ الزام تھا کرپشن کا، ان پہ الزام تھا بیرونی سازشوں کا، ان پہ الزام تھا دشمن ممالک سے خفیہ رابطوں کا، یہ الزامات ہوتے تھے، چارج شیٹ یہ ہوتی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان جس حالت میں جا رہے ہیں اور جس حالت میں وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ آخری اطلاع آنے تک وزیر اعظم عمران خان کی ذات تک کرپشن کوئی نہیں ہوئی اور وہ کسی میگا پروجیکٹ چھوٹے پروجیکٹ میں ملوث نہیں پائے گئے۔ دوسری جانب ان کے کسی دشمن ملک کے ساتھ خفیہ روابط بھی نہیں ہیں، انہوں نے خارجہ پالیسی بھی نہیں بیچی۔ ماضی میں اس کے برعکس یہ نیریٹو ہوتا تھا کہ جی عمران خان حکومت وقت نے خارجہ پالیسی بیچ دی، اپنی آزادی بیچ دی، اپنی سلامتی بیچ دی۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی بارے میں یہی تھا، سیکورٹی رسک مسلم لیگ نواز کہتی ہوتی تھی، مسلم لیگ نواز کے بارے میں پیپلز پارٹی کہتی ہوتی تھی، تمام ملک تمام جماعتیں ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیتے تھے، لیکن اور اسی نیریٹو کو لے کے آگے بڑھا جاتا تھا۔ اور نریندر مودی سے خفیہ ملاقاتیں، نواز شریف صاحب کی نیپال میں ملاقات ہو گئی، کھٹمنڈو میں ٹیلی فون پہ بات ہو گئی اور وہ اس کو بلا لیا، کاروباری شخص کو مری میں بلا لیا بغیر ویزے کے، نریندر مودی کو شادی پہ بلا لیا رائیونڈ۔ تو یہ ساری چیزیں ان میں سے کچھ بھی وزیر اعظم عمران خان پہ نہیں ہیں، تو لہٰذا پلس چیک کی جا رہی ہے۔ تو ابھی بھی جو پلس ہے وہ ان کے حق میں ہے۔ میں نمبر نہیں بتاؤں گا، یہ نہیں بتاؤں گا یہ کہاں گفتگو ہوئی، لیکن ایک اہم میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ آپ ابھی تک بھی ہمارے ہاں 78% لوگ جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں، اور یہ صورتحال ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ خبر آپ کو، تو صورتحال اس نوعیت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی سن لیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں۔ پہلے تو فیصل واڈا نے کی تھی، وہ تو فیڈرل منسٹر نہیں تھے، تو فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اس وقت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ سنگین منصوبہ ہے، اور اس لیے وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی موومنٹ پہ بھی نظر رکھیں اور اس کو محدود رکھیں۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جن لیڈرز کو پاپولر لیڈرز کو آپ سیاسی طور پہ شکست نہیں دے سکتے تو پھر ان کو دوسرے طریقے سے دشمن حملہ آور ہوتا ہے۔ تو میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں۔ تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک گیم از ناٹ اوور۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔